جہاں رسم و رواج بے رحم ہو وہاں ماں کی محبت ہی بغاوت بن جاتی ہے۔ السلام علیکم ویورز، کہانی گر سندھی اردو میں ساجدہ قاضی کی طرف سے خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو ایک سچی کہانی پر مبنی ہے جس میں بے گناہ ماں کو اپنے بچوں سے جدا کیا جاتا ہے، اس کی آخری چاہت پر اسے کتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔ جنت صرف 2 سال کی تھی جب اس کے باپ اور بستی کے رہنے والے ایک چرواہے میں لڑائی ہو گئی۔ لڑائی کی وجہ ایک گھنٹی تھی جو راج کے بیٹے نے رشید کی بھیڑ کے گلے سے اتار کر اپنی بھیڑ کے گلے میں باندھ لی تھی۔ اس پر دونوں لڑکے آپس میں لڑ پڑے۔ شور سن کر ان کے باپ بھی آگے آ گئے۔ سرور نے اس کے لڑکے کی زیادتی کا شکوہ کیا تو راج نے بجائے اپنے بیٹے کی غلطی ماننے کے سرور کے بیٹے کو ہی برا بھلا کہا، جس پر سرور کو غصہ آ گیا۔ راج نے بندوق نکالی اور فائر کرنے کی دھمکی دی۔ اس نے تو محض دھمکی دی تھی کہ پڑوسی نے اہانت کر دی۔ سرور غصے کا اتنا تیز تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں اور بازوں پر قابو نہ رکھ سکا۔ بندوق ایک طرف رہ گئی اور دونوں مردوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ اس وقت راج کا بھائی وہاں آ گیا۔ جب اس کو علم ہوا کہ سرور کے بیٹے نے اس کے بھیڑ کے گلے سے گھنٹی اتار دی ہے، جس بات سرور نے راج کو زخمی کر دیا ہے، تو بھائی کا بدلہ لینے کی خاطر اس نے بندوق اٹھائی اور سرور کی اس بھیڑ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا جس کے گلے میں گھنٹی بندھی تھی، اور جھگڑا شروع ہو گیا تھا۔ فائر کی آواز سن کر دونوں طرف کے رشتے دار مرد آ گئے تھے اور اس لڑائی میں شامل ہو گئے تھے۔ یوں ایک گھنٹی کی خاطر 4 مرد قتل ہو گئے۔ 4۔ ان میں راج بھی شامل تھا جو معصوم جنت کا والد تھا۔ جنت کا باپ اور بھائی تو اس معرکے میں کام آ گئے، لیکن زخمی جانچ گیا جس نے بعد میں جنت کو پالا پوسا، اور جب وہ شادی کے قابل ہو گئی تو اس کا نکاح بھیڑوں کے عوض غیور خان سے کر دیا گیا۔ یوں وہ غریب اپنے گھر کی ہوئی۔ اس نے اپنے شوہر اور نئی زندگی سے سمجھوتا کر لیا۔ 3 سال میں 2 بچے بھی ہو گئے۔ اس کا خاوند زیادہ خوشحال نہ تھا۔ وہ ایک لکڑہارا تھا، جنگلات سے لکڑیاں کاٹ کر کھچروں پر لا کر شہر میں فروخت کیا کرتا تھا۔ وہ جیسا بھی تھا، جنت اپنی قسمت پر شاکر تھی، کیونکہ اس کو 2 وقت کی روٹی عزت سے مل رہی تھی۔ بچوں کو ماں کا پیار نصیب ہوا تھا اور اولاد سے جنت کا کلیجہ ٹھنڈا تھا۔ ایک روز وہ گھر میں اکیلی تھی اور غیور خان لکڑیاں فروخت کرنے شہر گیا ہوا تھا کہ غیور کا ایک رشتہ دار خمیس خان آ گیا۔ وہ پہلے بھی کئی بار آ چکا تھا۔ غیور اس کی عزت کرتا اور خاطر مدارت بھی کرتا تھا، کیونکہ وہ جنگلات کے ٹھیکیدار کا ملازم تھا۔ اسی کی وجہ سے غیور کو جنگلات سے لکڑیاں کاٹنے کی اجازت ملی ہوئی تھی۔ جنت نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مہمان کو گھر میں عزت سے بٹھا دیا اور اس کی آؤ بھگت کرنے لگی کہ وہ ان کی روزی روٹی میں وسیلہ بنا تھا۔ وہ خمیس خان کے لیے کھانا تیار کرنے لگی تاکہ جب شوہر آئے تو اس کی مہمانداری میں کمی کا گلہ نہ کرے۔ غیور خان لکڑیاں بیچ کر واپس اپنے گاؤں کھابی پہنچا تو اس کو یاد آیا کہ گھر میں چکی کا پاٹ ٹوٹا ہوا ہے۔ اس کو پتھر کاٹ کر چکی بنانے کا ہنر آتا تھا۔ اس نے ایک دوست کی دکان سے اوزار اٹھائے اور پتھر کاٹ کر چکی کا پاٹ بنانے بیٹھ گیا۔ بدقسمتی سے اس کٹھن کام میں اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا تو وہ کام چھوڑ کر گھر کی طرف چل پڑا۔ خمیس خان اس کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ اچانک اس نے کھانا بناتی ہوئی جنت کو غور سے دیکھا۔ وہ روٹیاں لگاتے ہوئے اس کو بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی اس کے دل میں برائی کی خواہش نے جنم لے لیا اور اس نے جنت کو پکڑ لیا۔ وہ بیچاری اس اچانک حملے سے گھبرا گئی۔ خمیسوں نے سمجھا کہ ڈر گئی ہے اور شور نہ مچائے گی۔ وہ اس کو صحن سے کھینچ کر کمرے میں لے جانے لگا۔ تبھی جنت نے شور مچا دیا اور زور زور سے چلانے لگی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بچاؤ کے لیے اس نے خمیس کے ساتھ ہاتھا پائی شروع کر دی، جس کی وجہ سے اس کے کپڑے پھٹ گئے۔ ابھی یہ زور آزمائی جاری تھی کہ غیور خان اچانک گھر آ گیا۔ پتھر کاٹنے سے ہاتھ زخمی تھا، تبھی وہ درد سے بہت تکلیف محسوس کر رہا تھا اور آرام کرنے کی نیت سے جلد آ گیا تھا۔
بیوی اور خمیس کو آپس میں گتھم گتھا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس کا دماغ گھوم گیا، وہ خمیس پر جھپٹا مگر اس نے دوڑ لگا دی اور نکل بھاگا۔ غیور نے دور تک اس کا پیچھا کیا مگر پکڑ نہ سکا کیونکہ ہاتھ کے درد نے اس کو نڈھال کر دیا تھا۔ وہ بنایا ہوا واپس پلٹا، عورت کے کپڑے پھٹے دیکھے تو تب اٹھا، بغیر سوچے سمجھے اس نے جنت کو ہی پیٹنا شروع کر دیا۔ غیور کے علاقے کی یہ ریت تھی کہ اگر قائن مرد بچ کر نکل جائے تو وہ عورت کو بھی اپنے پاس نہیں رہنے رکھتے بلکہ اس کو کہیں دور دراز علاقے میں بیچ دیتے ہیں۔ بس غیور نے بھی ایسا ہی کیا، حالانکہ جنت بے قصور تھی مگر اس کی پاک دامنی کی گواہی دینے والا کوئی نہ تھا۔ غیور نے اس کو ایک شخص قوتور کے ہاتھ فروخت کر دیا جس نے جنت کے ساتھ نکاح کر لیا۔ غیور نے دونوں بچوں کو اپنے پاس رکھ لیا اور اس بیچاری بد نصیب عورت پر ترس نہ کیا اور معصوم پھولوں کو ماں سے نوچ کر الگ کر دیا۔ وہ بلکتی ہوئی قوتور کے ساتھ کر دی گئی۔ قوتور کا گھر غیور کی بستی سے 2-3 میل کے فاصلے پر تھا اور جنت کو یہاں ایک پل چین نہ تھا۔ اس کا چھوٹا لڑکا ابھی شیرخوار تھا، بڑا بھی بمشکل 2 برس کا تھا۔ ایک رات بچوں کی یاد سے بے قرار ہو کر وہ قوتور کے گھر سے نکل کھڑی ہوئی جبکہ وہ بے خبر سو رہا تھا۔ وہ پیدل چلتی جا رہی تھی اپنی بستی کی طرف سے جہاں غیور کے پاس اس کے بچے تھے اور وہ اپنے بچوں سے ملنے کی طرف سے مجبور ہو کر نکلی تھی۔ رات کو اس طرح کسی عورت کا بغیر ہتھیار پیدل سفر کرنا موت کو دعوت دینا تھا۔ پہاڑی جانور، ریچھ اور ان سے بھی بڑھ کر خونخوار کتے ہوتے ہیں مگر اس نے کسی خطرے کا خیال نہ کیا۔ صرف ایک لاٹھی اس کے پاس تھی جس سے خطرناک وحشی جانوروں کا مقابلہ عبث تھا۔ پھر بھی ممتا سے مجبور وہ چلتی رہی اور خدا نے اس کی حفاظت کی یہاں تک کہ سپید سے شہر نمودار ہو گیا اور بستی بھی نظر آنے لگی۔ تمام رستہ تو اللہ کی امان میں بخیریت کٹ گیا تھا لیکن بستی کے اندر آتے ہی اس پر کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ وہ ان کو لاٹھی گھما کر اور آگے بڑھتی گئی لیکن کتوں نے اس کا گھر تک پیچھا نہ چھوڑا۔ کتوں کے بھونکنے پر غیور باہر آیا، دیکھا کہ جنت سامنے ہے۔ وہ تھکن سے چور تھی اور ایک درخت کا سہارا لیے تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ غیور گھبرایا اپنے بچوں کو ایک نظر دیکھنے کے لیے۔ مجھے میرے بچوں سے ملوا دو۔ کیسے ملوا دوں؟ میں تم پر گھر کا دروازہ نہیں کھول سکتا، اب تم کسی اور کی ملکیت ہو۔ وہ اس بدگمانی میں مجھ سے دشمنی کر لے گا کہ تم مجھ سے ملنے کی خاطر اس کا گھر چھوڑ کر یہاں بھاگی آئی ہو۔ اس لیے وقت سے پہلے ہی واپس لوٹ جاؤ ورنہ قوتور جو تمہارا مول دے چکا ہے تمہارے ساتھ سخت برتاؤ کرے گا۔ میں بچوں سے ملنے آئی ہوں، میں نہیں جاؤں گی۔ سال ہو گیا ہے ان سے نہیں ملی، اب میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھ کو میرے بچے دکھا دو۔ ابھی وہ یہ بات کر رہی تھی کہ کتوں نے جنت پر حملہ کر دیا۔ غیور نے کتوں کو بھگانے کی کوشش کی تو وہ اس پر بھی گھرانے لگے۔ تبھی پڑوسن اماں سکینہ ہاتھ میں ڈنڈا لیے اپنے گھر سے باہر نکل آئی۔ کیا تو قوتور کو بتا کر یہاں آئی ہے؟ تو کیوں آئی ہے؟ آخر کیا مجھے پھنسوانے کے لیے؟ جبکہ میں تجھ کو فروخت کر چکا ہوں۔ واپس چلی جا، ابھی بھی وقت ہے۔ میں بہت تھک گئی ہوں، میرے پاؤں زخمی ہیں، اب میں اور نہیں چل سکتی، مجھ کو پانی پلا دے اور کچھ دیر آرام کرنے دے۔ اپنے بچوں کو ملے بغیر میں نہیں جاؤں گی۔ کیسے نہیں جائے گی؟ تجھ کو جانا ہی ہوگا، اس سے پہلے کہ قوتور یہاں آ جائے اور مجھے قصوروار ٹھہرائے۔ تو واپس چلی جا۔ ہرگز نہیں، میں اپنے بچوں کو دیکھے بغیر نہیں جاؤں گی، نہیں جاؤں گی۔ اچھا پھر ٹھہر جا، میں ملواتا ہوں تجھ کو تیرے بچوں سے۔ یہ کہہ کر اس نے جنت سے لاٹھی چھین لی اور گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ جو ہی وہ گھر کے اندر گیا کتوں نے جنت پر حملہ کر کے اس کو زخمی کر ڈالا۔ اتنے میں قوتور بھی اپنی گھوڑی پر آ پہنچا۔ اس نے دروازے پر آواز لگائی، غیور باہر آ جا، تیری عورت تیرے گھر سے بھاگ کر آئی ہے اور تو سوتا رہ گیا، اب لے جا اس کو۔ میں نے اس سے گھر کے اندر نہیں آنے دیا تاکہ تو شک نہ کرے، پانی بھی نہیں دیا تاکہ تو خود اس کو گھر لے جائے۔ اگر میں اپنے گھر کے اندر لے جاتا تو ممکن ہے تو مجھ کو ہی قصوروار ٹھہرا دیتا۔
تم نے ٹھیک کیا، ایسی عورتوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے، یہ تو زخمی ہے۔ ہاں، اس کو کتوں نے جھنجھوڑ دیا ہے۔ میری ہمسائے وقت پر ادھر نکل آئی، اس نے کتوں کو مار بھگایا، ورنہ وہ اس کی تکہ بوٹی کر ڈالتے۔ ایسی عورتوں کا یہی انجام ہے۔ قوتور نے اس کو سہارا دیا۔ ہمسائے نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا، پھر بھی جنت میں بولنے کی سکت نہ آئی۔ ارے بندہ خدا، ذرا تو اس پر رحم کرو، کچھ دیر میرے گھر آرام کر لینے دو، اس کو روٹی کھلا دوں، پھر لے جانا۔ تب جنت نے ہمت جمع کر کے کہا، اماں سکینہ، میں اپنے بچوں سے ملے بغیر نہ جاؤں گی، مجھ کو میرے بچوں سے ملا دو۔ بیٹے غیور، ماں کو اس کے بچوں سے ملا دے، اللہ کے بندے اس پر ترس کھا۔ اماں کیسے ترس کھاؤں؟ بچے اس کو دیکھ کر اس سے لپٹ نہ جائیں گے؟ کیا وہ اس کو چھوڑ دیں گے؟ بہتر ہے کہ نہ ملیں، یہ ٹھیک کہتا ہے، بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، وہ اس کو دیکھ کر مچل گئے تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اور یہ بھی روز روز گھر سے بھاگ کر آ جائے گی، چیخ پکار ڈال دے گے بچے۔ اماں اس کو اپنے گھر لے جا اور اس کے زخم دھو، میں دوا لے کر آتا ہوں۔ اماں سکینہ جنت کو گھر لے گئی، چار پائی پر لٹا دیا، دودھ کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا، مگر اس سے پیا نہ گیا۔ اس کے لبوں پر ایک ہی جملہ تھا، مجھ کو ایک نظر بچے دکھا دے اماں سکینہ۔ اماں سکینہ کیا کرتی؟ بچے اس کے پاس تو نہ تھے، وہ تو غیور کے پاس تھے، جس نے گھر کو تالا لگا دیا تھا تاکہ بچے باہر نہ آ سکیں۔ قوتور جب دوا لے کر آیا تب تک جنت کی سانس اکھڑ چکی تھی، وہ شدید زخمی تھی اور چلنے کے قابل نہ تھی۔ جب اماں نے کتوں کی آواز پر باہر آ کر ان کو بھگایا تو جنت زخموں سے چور ہو چکی تھی۔ اب قوتور کا اصرار تھا کہ جنت کو لے جانا ہے، اور اماں سکینہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ بیٹا، اس کی حالت اچھی نہیں ہے، یہ سفر نہیں کر سکتی، تو اس کو شہر کے اسپتال لے جا، بستی میں ڈاکٹر تو ہے نہیں، ورنہ اور نہ اسپتال ہے، وہاں اس کا علاج کیسے ہوگا؟ کتوں کے کاٹے کا زخم خطرناک ہوتا ہے، کیا خبر اس کو ٹیکے لگیں۔ قوتور پریشان تھا کہ اب کیا کرے، وہ اس قدر زخمی تھی کہ اس کو گھر سے بھاگنے کی سزا بھی نہ دے سکتا تھا۔ ملا کر کچھ سوچ بچار کرنے کے بعد اس نے جنت کو شہر کے اسپتال لے جانے کی ٹھان لی، ویگن کرائے پر کی اور اس میں ڈال کر جنت کو اسپتال لے آئے۔ پتہ نہیں ان شفاق دلوں میں اللہ نے کیسے رحم ڈال دیا تھا۔ جنت اسپتال میں 6 دن رہی اور 7ویں دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ مرتے دم بھی اس کے لبوں پر یہی جملہ تھا، مجھے میرے بچے دکھا دو، مجھے بچوں سے ملوا دو، مجھے میرے بچے دکھا دو، مجھے میرے بچوں سے ملا دو۔ دونوں سب دل مردوں نے اس کی یہ خواہش پوری نہ کی اور وہ فریاد کرتے کرتے چل بسی۔ ہم جب بھی خاکی کی طرف سے اپنے رشتہ داروں کو ملنے جاتے ہیں، مجھے بے اختیار جنت یاد آ جاتی ہے، وہ بھی ایک عورت تھی، جانے اس کے ساتھ اتنا ظلم کیوں ہوا، خدا جانے ان پہاڑی عورتوں کو کب پرانے رواجوں کی زنجیروں سے نجات ملے گی۔ نام تو اس کا جنت تھا، مگر زندگی جہنم سے بدتر گزار کر اس دنیا سے گئی۔ خدا کرے اس کو دوسرے جہاں میں جنت میں جگہ مل جائے۔ آپ کو کہانی کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔